انسان بڑا بدبخت ہے جسے اللہ نے اس کی زندگی میں رمضان دیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ایک رات کی عبادت 84 سال کی تقریباً عبادت کے برابر، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ وہ سستیاں، وہ کہلیاں، وہ کمیاں، وہ کوتاہیاں جو ہم عام دنوں میں کر جاتے ہیں، ایک لسٹ بنا کر کے ان سب سے سوری کر لیں۔ 30 دن کا ہوم ورک ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے کر لیجئے کہ میں نے اپنے یہ 30 دن جو ہیں، ان کے 24 گھنٹے جو ہیں، یہ کس طرح سے مینج کرنے ہیں۔ اسلام ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا بہترین طریقہ بتاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے ان دلوں کی زمینوں کے اوپر ہل چلا کر کے ان بنجر زمینوں کو نرم کر لیں اور ہموار کر لیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی طرف سے آخری امت ہے۔ پہلی امتوں کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں بھی عطا کی۔ ہماری امت میں اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ مواقع ایسے عطا فرما دیے ہیں کہ اگر ہم انہیں صحیح طرح سے مینج کر کے ان سے فائدہ اٹھا لیں تو ہماری عمروں میں کی ہوئی نیکیاں شاید ہزاروں سال عمر کے لوگوں کے برابر پہنچ جاتی۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، ایک رات کی عبادت 84 سال کی تقریباً عبادت کے برابر، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں وہ مبارک مہینہ عطا کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے آنے پہ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیا کرتے تھے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خصوصی اہتمام کے ساتھ گزارا کرتے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے، کچھ چیزیں جو میرے ذہن میں تھی میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں یہ ساری زمین ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور آسمان سے جب باران رحمت برستی ہے تو زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ زمین کے حصے بنجر ہوتے ہیں، ان کے اوپر بارش برسے یا نہ برسے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور کچھ زمین کے وہ حصے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ بارش کا پانی برستا ہے تو وہ بدبو اور تعفن کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے دل کی زمین کی بھی کیفیت ہے۔ جس طرح سے وہ زمین کا مالک جس نے زمین میں ہل چلا کے زمین کو تیار کیا ہوتا ہے، اور جب وہ بارش برستی ہے تو وہ زمین اس سے استفادہ کرتی ہے اور اس کے اوپر کھیت و کھلیان بڑے خوبصورت انداز میں نکلتے ہیں، اور اس کے مالک کو اس کے اوپر فخر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میں اور آپ بھی اپنے دلوں کی زمین کے اوپر ذرا ہل چلائیں۔ ہم ذرا اپنے آپ کو لے کے بیٹھیں اور اپنے دلوں کے اندر ذہنوں کو ملا کر کے ایک خاکے بنائیں کہ میں نے اس رمضان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب وہ رحمت کی بارش کے قطرے برسنا شروع ہوں گے، جو ہی وہ رمضان کی گھڑیاں شروع ہو جائیں گی، میں نے ان رحمت کی گھڑیوں اور رحمت کے قطروں کو کس طرح سے سمیٹنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ رحمت کی بارش برستی رہے اور میرے دل کی زمین بنجر ہو اور اس کو کوئی فائدہ ہی نہ مل سکے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، میں کون ہوتا ہوں ایسی بات کہنے والا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے 3 بددعائیں کی، اور جبریل بھی کون ہوتے ہیں جو خود اپنی مرضی سے آئے ہوں گے، بلکہ جبریل کو بھی اس کائنات کے مالک رب نے بھیجا ہو، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان بڑا بدبخت ہے جسے اللہ نے اس کی زندگی میں رمضان دیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔
मलाइका के सरदार ये दुआ कर रहे हैं और नबियों के सरदार इसके ऊपर आमीन कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुछ दिल और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो उस रहमत की घड़ियों और रहमत के कतरों से फायदा नहीं उठा सकते। तो मुझे और आपको तैयार करना है कि ये जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, इसमें मेरा और आपका किया हुआ एक एक अमल, वो चाहे इतना ही छोटा क्यों ना हो, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो एक जर्रे के बराबर ही क्यों ना, जिसे इंसान अपनी आंख से नहीं देख सकता। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में वो सब वाज़े कर दिया जाएगा। तो आइए मेरे भाइयों, हम अपने दिलों की जमीनों के ऊपर हल चलाएं, हम अपने दिलों की बंजर जमीनों को नरम करें, उसमें हम अच्छे अच्छे ख्यालात भरें, उसमें हम अपनी नेकियों की एक फहरिस्त बनाएं, उसमें हम अपने आप को बुराइयों से बचाने के लिए प्लानिंग करें। वो सुस्तियां, वो कहलियां, वो कमियां, वो कोताहियां जो हम आम दिनों में कर जाते हैं, एक लिस्ट बना करके उन सब से सॉरी कर लें। जब मैंने पहले से होमवर्क किया होगा, मैंने उसके ऊपर मंसूबा बंदी की होगी, तो उसका फायदा क्या होगा। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आना इंदा ज़न्ने अब्दी, मैं अपने बंदे के यहाँ उसके गुमान के मुताबिक होता। जब मैंने और आपने पहले से अपने टाइम को मैनेज किया होगा, मैंने उसके ऊपर होमवर्क किया होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे वो करने की फिर तौफीक भी अता फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले अपने इन दिलों की जमीनों के ऊपर हल चला करके उन बंजर जमीनों को नरम कर लें और हमवार कर लें। और इसके साथ ही दूसरा काम, एक लिस्ट भी बना लें कि वो कौन कौन से काम हैं, वो कौन कौन से कांटे हैं जो मेरे दामन के साथ उलझे हुए हैं, जिन्होंने मुझे फजूल किस्म के कामों में उलझा रखा हुआ है। मैं जरा उसकी एक लिस्ट बना लूं कि ये फलां काम भी ऐसे ही मेरे साथ चिमटा हुआ है, ये फलां मसरूफियत भी मैंने अपने ऊपर ऐसे ही सवार कर रखी है, ये फलां काम भी अगर मैं रमजान के महीने में नहीं भी करूंगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक लिस्ट बना करके जिन कामों से मैंने सॉरी करना है, उनके लिए भी अपने आप को मैं तैयार कर लूं। और मेरे भाइयों, मैं ये भी सोच लूं कि शायद ये अल्लाह की तरफ से मुझे अनायत किया हुआ कहीं आखिरी रमजान ना हो, या पता नहीं अल्लाह ये रमजान भी मुझे पूरा अता करेंगे कि नहीं करेंगे। कितने ही लोग हैं जो पिछले रमजान में हमारे साथ रोजे रखा करते थे, रातों के क़याम किया करते थे, हमारे कितने प्यारे प्यारे वो दोस्त थे, रिश्तेदार थे। आज हम जब नजर दौड़ा के देखते हैं तो वो हमें नजर नहीं आते। तो ये ख्याल कर लें कि शायद ये अल्लाह की तरफ से कहीं मेरे लिए भी आखिरी मौका ना हो, मैं इससे कमा हक़्क़ुहु इस्तिफादा करने की कोशिश करूं। और अपने 24 घंटों को मैनेज कीजिए। आपको रमजान प्लानर गूगल से बने बनाए मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिए। 30 दिन का होमवर्क है, 1 घंटा बैठ के कर लीजिए कि मैंने अपने ये 30 दिन जो हैं, इनके 24 घंटे जो हैं, ये किस तरह से मैनेज करने हैं। फिर ये नहीं होगा मेरे साथ कि मैं अजान हो रही थी, उठ रहा था और मेरी सहरी भी रह गई। अक्सर लोग आके मसला पूछते हैं, आज मैं सहरी नहीं कर सका, क्या मेरा रोजा हुआ है कि नहीं हुआ। ये उसी वक्त हमारे साथ होता है जब हमने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया होता। आज तो दुनिया टाइम मैनेजमेंट, ये तो एक साइंस बन चुकी है। लोग इसके ऊपर भारी भरकम फीसें अदा करके वर्कशॉप्स करते हैं कि मैंने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो इस्लाम हमें टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन तरीका बताता है। हम नमाजों के औकात को सामने रख के अपने 24 घंटे को मैनेज कर सकते हैं। हमारा गोल बहुत बड़ा है। आज दुनिया में छोटे छोटे टास्क के लिए लोग 24 घंटे में से 20-20 घंटे भी काम करते हैं। 24 घंटे में से 20-20 घंटे भी लोग काम करते हैं। गोल क्या होता है कि मैंने अपनी कंपनी को, ये मेरा हदफ है, वहां तक लेके जाना है। आज अगर मेरे बिजनेस की 2 पॉइंट्स हैं तो इस साल में मैंने 6 करने हैं। इन गोलों के लिए, इन अहदाफ के लिए तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, करनी चाहिए, कोई गैर शरई नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह के लिए भी कोई मेहनत करनी चाहिए। हमारा गोल तो बहुत बड़ा है और वो अल्लाह की जन्नत का हसूल है, वो अल्लाह की रजा को पाना है,
جو شاید اتنا بڑا گول ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کرنا چاہیں اور 24 گھنٹے بھی کم ہوں، اور پھر قربان جائیں ہمارے رب کی رحمتوں پہ جو ہمیں ایک انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک پکار لگانے والا کھڑا ہو کے پکار لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے آجا، تیرے رب نے تجھے ماحول فراہم کر دیا ہے، آ کے خیر کے کام کر لے۔ اے ابھی تک شر میں لپٹے ہوئے، ابھی تک گناہوں میں لپٹے ہوئے، اب تو باز آ جا، اب تو تیرے رب نے سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا ہے، اب بھی تو باز نہیں آئے گا، اب بھی اگر تو گناہوں کو نہیں چھوڑے گا تو پھر تیرے لیے کون سا موقع ہے جب تو گناہوں کو چھوڑنے والا۔ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ایک انوائرمنٹ ہے جس سے میں اور آپ جتنا فائدہ اٹھا سکیں گے یہ ہمارے لیے غنیمت۔ اور پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، ہم اپنے ذہن میں خاکہ تو بناتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے قرآن مجید کی تلاوت 3 دفعہ کرنی ہے، میں نے یہ فلاں نیکی کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن جب ہم نے ٹائم مینج نہیں کیا ہوتا، ہم کر نہیں پاتے، تو پھر آہستہ آہستہ جب رمضان گزر رہا ہوتا ہے، وہ ڈیلی کا ہوم ورک جب ہم کر نہیں پا رہے ہوتے، اینڈ پہ آ کے ہمارے سر پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اگلا سال آئے گا پھر دیکھیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کس نے اگلا سال دیکھا؟ کس کے پاس یہ مہلت ہے؟ کس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے اگلے سال تک کے لیے یہ مہلت ملے گی بھی کہ نہیں؟ اور پھر 5واں کام یہ بھی کر لیجئے گا کہ جب میں اپنی طرف سے یہ منصوبہ بندی کر لوں، یہ خاکے بنا لوں، رمضان پلانر کو میں مرتب کر لوں، تو اس کے بعد کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے کال ملائیے گا اور اس اللہ کے سامنے یہ التجا پیش کیجئے گا، اے اللہ میرے ذمے یہ کوشش کرنا تھی، یہ خاکے بنانا تھا، اللہ یہ ہوم ورک کرنا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق آپ عطا فرما دیجیے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، میرا یہ یقین ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ جب ہم ہوم ورک کمپلیٹ کر کے اللہ سے یہ مانگ رہے ہوں گے تو میرا رب مجھے اور آپ کو یہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا کام، وہ تو میرے اور آپ کے ذمے ہے، وہ میرے اور آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، وہ ہے اس رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شروع اسلام میں یہ دور تھا، علی الذین یطیقون فدیہ، جو لوگ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے تھے وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں ہی یہ ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس بھی انسان نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس کے اوپر اس کے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پہ ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے ان روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، مقصد ان کا یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے، اتنا لمبا روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا۔ میں اپنے ایسے بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ارادہ کیجئے، آپ کوشش کیجئے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ دنیا آج جسے ول پاور کہتی ہے نا، کہ انسان کے اندر اگر ول پاور ہو، انسان بڑے بڑے ٹاسک جو ہے ان کو اچیو کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی ول پاور اس کا ایمان ہوتا ہے۔ صحابہ کی کیسی ول پاور تھی، آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں۔ بدر کا مارکا صحابہ نے رمضان میں لڑا تھا، فتح مکہ صحابہ نے رمضان میں کی تھی، وہ جنگیں بھی لڑا کرتے تھے، وہ دن کو روزے بھی رکھا کرتے تھے،
اور راتوں کو مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کر لیں، اللہ سے مانگ لیں، ارادے کر لیں، نیتیں کر لیں، اللہ رب العالمین ہمارے ان ارادوں کو جامع عمل پہنا دیں گے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ تو ایک ڈھال ہوتا ہے۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ صوم کا استعمال ہوا ہے، جس کا معنی رکنا ہوتا ہے۔ اور رکنا میں نے صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے تو روک لیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں روکا، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہ ہو سکے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزہ، اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ فرضی روزے کا اجر تو اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ طبرانی کبیر کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس انسان میں اور جہنم کے درمیان 100 سال کی دوری پیدا کرتا ہے۔ یہ نفلی روزے کا اجر ہے۔ فرضی روزے کا اجر تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَإِنَّهُ لِي، اے فرشتوں اس کا اجر تم لکھ ہی نہیں سکتے، یہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں اپنے بندے کو خود عطا فرماؤں گا۔ اجر بڑھا دیے جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے راتوں کے قیام بھی کرنے ہیں۔ یہ راتوں کا قیام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جو رات کو کھڑا ہو کے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جب امام واپس پلٹتا ہے پھر یہ بھی واپس پلٹتا ہے، یہ جا کر کے 4-5 گھنٹے اپنے بستر پہ سویا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اجر میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں راتوں کے قیام بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام کیسے کیا کرتے؟ آپ اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے، اپنی ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی اٹھاتے، ان کو بھی قیام کرواتے، آپ خود بھی قیام کیا کرتے۔ ہمیں خود بھی قیام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والیوں کو، ان کو بھی راتوں کے قیاموں کی ترغیب دینی ہے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں ہم نے ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور وہ پارہ جو آپ نے رات کو قیام میں کھڑے ہو کے سننا ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ انشاءاللہ قیام میں کھڑے ہوں گے، آپ کو قرأت سن کر کے سمجھ جب آئے گی تو آپ کے ایمان کا لیول اور کیفیت کچھ اور ہو جائے گی۔ تو اس کی بھی کوشش کریں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہی وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کی ہی وہ برکتیں اور بہاریں ہیں جو رمضان میں ہم نے سمیٹنی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اچھے اچھے خیال آپ اپنے ذہنوں میں بنائیے۔ میں نے انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی رمضان میں ایسے مال خرچ کرتے جیسے تیز آندھی چلا کرتی تھی۔ میں نے یہ فلاں نیکی کے کام ہیں، میں نے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، اللہ نے توفیق دی، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ یہ وہ اچھے اچھے کام ہیں جو آپ اپنے دل کی بنجر زمین میں ابھی سے ان کو ہموار کر کے نرم کیجئے، تاکہ میں اور آپ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔